शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। दिन चढ़ते ही शहर में चुभती धूप उतर आई है। पारा आज 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सब्जी मंडी में महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 4 फल मजीद महंगे। लहसुन 740, अदरक 650 और देसी लीमू 850 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब 400, अमरूद 320 और खुबानी 220 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त मजीद 15 रुपए सस्ता। फी किलो कीमत 377 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 251 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7410 रुपए में फरोख्त होने लगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और आजम खान स्क्वाड में शामिल। इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेज़बान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बानी PTI और सीनियर PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दस्तावेजात मुरतब कर ली गईं। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली खान की तैनाती की भी मंजूरी। इत्तफाक नहीं है कि एक ही पार्टी का नाम आता है जब इश्तियाल अंगेजी हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब जो लोगों के सिर फाड़ने हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब मुल्क के खिलाफ साजिश करनी हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब मुल्कों के इदारों के खिलाफ बगावत कराने की कोशिश हो। AC उतार लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीट लूँगा, हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न सामने आ रहा है बार बार कि बार बार वहाँ से इश्तियाल अंगेजी हो रही है, बार बार इदारों के खिलाफ जो है वो लोगों को उकसाने की, बगावत कराने की एक नाकाम कोशिश के बाद फिर शायद दोबारा कोई और नई कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर है उसको फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना पड़ेगा। अडियाला जेल में प्रोपेगेंडा सेल कायम है। जेल से शुरू होने वाला प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर चुका। अडियाला जेल के बाहर इदारों के खिलाफ बयानबाजी की जाती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा, अडियाला जेल में कैद शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। कहता है कौम को 1 और 1971 का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी पंजाब के बार एसोसिएशन के अहदेदार हैं, जितने भी वकला हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है, जिसमें मैं भी शामिल। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद न रखें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि मजलूमों की दाद रसी के लिए बनाया गया है। अदालतों में 800 जुडिशल अफसरान की कमी, 14 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहती। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। खुसूसी अदालतों के 12 जजेस की तकर्री की मंजूरी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अरशद हुसैन भुट्टा, सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर अली भट्टी, स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर मुकर्रर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जजेस को 25 मई तक चार्ज संभालने की हिदायत कर दी गई। अदालती रिपोर्टिंग से रोकने के लिए पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत का अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को 29 मई को मुआवनत के लिए पेश होने का हुक्म। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। कहा, दरखास्त में उठाए गए सवालात अहम नौइयत के हैं।
آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ان کی تشریح ضروری ہے۔ حد تک ہجرت بل منظور نہیں، پی ایف یو جے کا 11 جون کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان۔ پی ایف یو جے کے وفد کی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر سے بھی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے دھرنے میں شرکت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ تکمیل کے بعد رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی ملاقات۔ پاکستان نیوی کی سماجی خدمات کے امور پر بات چیت۔ مریم نواز سے رکن قومی اسمبلی شزرا منصب اور سابق ایم این اے عابد رضا بھی ملے۔ ننکانہ صاحب اور گجرات کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ پنجاب حکومت کا سستی بجلی کے حصول کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر صنعت و تجارت شافع حسین کہتے ہیں سولر پینل اور آلات بنانے والی فیکٹریاں جلد لگائیں گے۔ کاروباری افراد کو سستا سولر سسٹم ملے گا۔ عوام کو کم شرح سود پر سولر لگوانے کے لیے قرضے بھی دیے جائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے چین کے کونسل جنرل یاؤ شرین کی ملاقات۔ پاک چین تعلقات کے فروغ، سی پیک کے منصوبوں اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کا چوہدری پرویز الہی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے صدر پی ٹی آئی کی خیریت دریافت کی۔ صدر پی ٹی آئی چوہدری پرویز الہی نے امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت میں بہتری۔ سروسز ہاسپٹل میں دوسرے روز بھی زیر علاج ہیں۔ ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق یاسمین راشد کے کمر کا درد قدرے بہتر ہے۔ یاسمین راشد کا معدے میں انفیکشن کی رپورٹ بھی بہتر آئی ہے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت سب کیبنٹ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈرز کا اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال، عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ۔ وزیر صحت نے الاحسان آئی ویلفیئر ہسپتال مغل پورہ کا دورہ کیا۔ مختلف شعبہ جات میں مریضوں کے علاج اور معالجے کا جائزہ لیا۔ مریضوں کی عیادت بھی کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے ڈرگ ڈسٹریبیوٹرز کے نمائندگان کی ملاقات۔ ادویات سپلائی کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے نظام سے متعلق اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ ڈرگ ڈسٹریبیوٹرز کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ ادویات کی قلت میں ملوث کالی بھیڑوں کا محاسبہ کریں گے۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب شعیب نیازی معطل۔ محکمہ صحت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گنگا رام ہسپتال میں تعینات شعیب نیازی کو محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا 3 سالہ بجٹ۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا محکمہ ہاؤسنگ کی ایجنسی فاٹا کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ کے اعداد و شمار بھی درست نہیں۔ محکمہ خزانہ نے معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھجوانے کی سفارش کر دی۔ پنجاب حکومت کا طلباء کے لیے احسن اقدام۔ 38 ارب کے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ طلباء کی جانب سے حکومتی فیصلے کو بے حد سراہا کیا۔ کہا اسکالرشپ سے طلباء دنیا بھر میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اسکولوں میں آج سے گرمی کی چھٹیوں کا آغاز۔ آخری روز بچوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ طلباء خوشی سے نہال، چھٹیاں گزارنے کے پلان فائنل کر لیے۔ خوب ہوگی سیر و تفریح، کوئی نانی گھر جائے گا تو کوئی دادی کو ستائے گا۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے کی زیر صدارت اجلاس، سپیریئر یونیورسٹی سمیت مختلف جامعات کے ماہرین کی شرکت۔ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے تجاویز اور ممکنہ معاونت بارے آگاہ کیا گیا۔ اسموک ڈساسٹر مینجمنٹ اور پری فیلڈ کے علاوہ وارننگز پر بھی تبادلہ خیال۔ لاہور میں 2 مقامات پر مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پائن ایونیو اور این ایف سی ملتان روڈ پر اس سال مویشی منڈی نہیں لگائی جائے گی۔
مویشی منڈیاں تبدیل کر کے کس جگہ لگائی جائیں گی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ 229 منڈیاں لگانے کا ٹاسک لوکل گورنمنٹس کے گلے کی ہڈی بن چکا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں منڈیاں نو پروفٹ نو لاس پر لگانے کا فیصلہ۔ نو پروفٹ نو لاس پر لگنے والی منڈیوں کے لیے افسران ہیجانی کیفیت کا شکار۔ مویشی منڈیاں شہر بھر میں سجنے کو تیار۔ شہر بھر میں 10 سے زائد مختلف مقامات پر بکر منڈیاں لگائی جائیں گی۔ CTO امارا دھر کا مویشی منڈیوں کی جگہوں کا دورہ، انتظامات بارے بریفنگ لی۔ کہا مین شاہراہوں پر کوئی جانور یا گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار۔ پرنسپل پروفیسر سید اصغر نقی اور DIG شاہد جاوید نے روڈ سیفٹی کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ ٹریفک حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے شروع کر رکھا ہے، جس میں اس سال 2500 اساتذہ جو ہیں وہ تربیت پا چکے ہوں گے بائی 30 جون۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو معیار تعلیم ہے اس کا تعلق جو ہے استاد کی کوالٹی کے ساتھ ہے۔ جتنا اعلیٰ استاد ہوگا اتنے ہی اچھے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس ہوں گے۔ اس لیے ان کی تربیت، ان کی اینڈراگوجیکل سکلز، ان کی پیڈاگوجیکل سکلز، ان کی کلاس روم مینجمنٹ، ان کی سافٹ ویئر ٹریننگ، ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوزج کے اوپر تربیت پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہا ہے، اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک پروگرام ہم نے شروع کر رکھا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی پروفائلنگ کی جاتی ہے، ان کی بیہیویئرل ڈائمینشنز اور ان کی جو کور کمپیٹنسیز ہیں ان کی ایویلیویشن کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تعیناتی جلد مکمل کر لی جائے گی۔ چیئرمین PHEC سے ڈاکٹر شاہد منیر کہتے ہیں تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے اساتذہ کے ٹریننگ سیشن منعقد کروا رہے ہیں۔ گورنمنٹ پنجاب اسکیم کے تحت طلباء کو جلد اسکالرشپ دیں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور UET کے اشتراک سے توہین مذہب کا قانون اور ہماری سماجی ذمہ داریوں کے عنوان سے سیمینار۔ ڈائریکٹر پنجاب HEC ڈاکٹر تنویر قاسم کی خصوصی شرکت۔ کہا سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے مواد کی تشہیر کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کے زیر اہتمام طلباء کے لیے آگاہی سیمینار۔ چیئرپرسن ISLB پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خالق اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ مینیجر صدف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ طلباء کو UK کی یونیورسٹیز میں پڑھنے اور وہاں نوکری دلوانے بارے آگاہی دی گئی۔ ICMA لاہور کیمپس کی 74ویں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ڈے کی رنگا رنگ تقریب۔ CFO سپیریئر گروپ محمد یاسین، سینئر مینیجر فائنانس واپٹا ناہید خالد، چیئرمین لاہور برانچ کونسل غلام عباس کی خصوصی طور پر شرکت۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ 4 ٹیموں نے فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گوہر نفیس اور محمد توقیر، سہیل مسعود اور ملک شبیر کی جوڑی بھی فائنل مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی، شجاعت علی اور سخی سرور کی جوڑی بھی شامل ہے۔ اور لاہور کا شاہی محلہ ہیرا منڈی کے نام سے موسوم اس بازار کی اپنی تاریخ اور اپنی کہانیاں ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں لوگ رقص و سرود کی محفلیں سجایا کرتے تھے، ہر جانب گھنگروؤں اور موسیقی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ آج یہاں سناٹا ہے، تاریخی علاقے کی رونق کو وقت کی دھول نے دھندلا دیا۔